نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب الجماعت والامامہ، باب نمبر 37، باب فضل من غدا الی المسجد ومن راح۔ غدا کا لفظ صبح کے وقت آنے پر استعمال ہوتا ہے اور راح شام کے وقت آنا۔ لفظی معنی تو یہ بنے گا کہ فضیلت جو مسجد کی طرف صبح کے وقت آئے اور شام کے وقت آئے، لیکن مراد سے آنا اور جانا آمد و رفت دونوں ہی ہیں، تو اب مرادی معنی مفہومی معنی یہ بنے گا باب فضیلت اس آدمی کے بارے میں جو صبح و شام مسجد کی طرف آمد و رفت رکھے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ تعلق ایک بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا شرف ہے جس کو اللہ یہ نصیب کرے۔ اس کی فضیلت بیان کی حدیث نمبر 662۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الى المسجد وراح اعد اللہ له نزله من الجنة كلما غدا او راح۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد وراح، جو صبح و شام مسجد میں آمد و رفت رکھتا ہے، اعد اللہ له نزله من الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔ کلما غدا او راح، جب بھی صبح یا شام کو وہ آتا ہے، صبح یا شام کو جب بھی اللہ کے گھر میں آتا ہے، تو چونکہ اللہ کے گھر میں آئے تو اللہ پھر میزبان بنتا ہے، تو اپنے آنے والے مہمان کی مہمانی تیار کرتا ہے۔ اندازہ کریں کہ جس کا اللہ میزبانی کرے، دنیا میں کوئی بڑا چودھری وڈیرا، کوئی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، اس کا کوئی مہمان بن جائے تو وہ مہمان دوسرے انسانوں کے ساتھ ہی نہیں ملتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز بن چکا۔ تو جو اس کے نصیبے کے کیا ہی کہنے جو اللہ کا مہمان بنے، پھر اللہ کے گھر میں صبح و شام، یہاں تو دنیا دار کے کبھی سال ہا سال میں زندگی کے اندر ایک بار بھی مہمان بن گیا تو ہر مجلس کے اندر موضوع کو تبدیل کر کر کے بتلائے گا، جناب میں فلاں ایم پی اور ایم این اے، اس کی دعوت تھی، میں اس میں شریک ہوا تھا، اس کے بیٹے کی شادی، اس کی بیٹی کی شادی میں تھے، میں گیا۔ وہ ہر مجلس کے اندر موضوع کو گما کر یہ اپنی بات بتلائے گا کہ میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا تھا، اس کی دعوت میں گیا تھا۔ تو اس خوش نصیب کا کیا کہنا جو صبح و شام، یومیہ صبح و شام بھی دوپہر بھی اللہ کا مہمان بنے۔ اور اللہ کی مہمانی کیا ہے؟ اس کے گھر میں، اس کے گھر مسجد کے اندر نماز کے لیے، عبادت اور بندگی کے لیے آنا۔ باب نمبر 38، باب اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ باب ہے جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے، تکبیر ہو جائے، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو اس فرضی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ صحیح مسلم اور باقی سنن کی کتب کے اندر یہ حدیث ہے، اسی حدیث سے انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 810 اور ابو داؤد کے حدیث نمبر 1266 اور ابن ماجہ کے حدیث نمبر 1151، ادھر جامع ترمذی کی حدیث نمبر 421 میں اور نسائی کے حدیث نمبر 865 میں یہ حدیث اور باقی بھی اور بہت ساری کتب میں موجود ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی سنت، کوئی نوافل نہیں ہے۔ حدیث نمبر
663۔ قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابی عن حفص بن عاصم عن عبد اللہ بن مالک بن بحینہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے۔ آدمی سے مراد عبداللہ بن مالک خود ہی مراد ہیں، اپنے آپ کو غیب سے تعبیر کر رہے ہیں کہ آپ ایک آدمی کے پاس سے گزرے۔ پھر کیا ہوا، آگے دوسری سند کے ساتھ اس کے واقعے کی پوری وضاحت کر دی کہ قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بحز بن اسد قال حدثنا شعبہ قال اخبرني سعد بن ابراہیم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الازد يقال له مالک بن بحینہ۔ مالک ابن بحینہ، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب دو علموں کے درمیان ابن کا لفظ آتا ہے تو وہ بغیر حمزہ یا بغیر الف کے آتا ہے، لیکن اس جگہ الف کی شکل میں وہ لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ آگے بحینہ مالک کی والدہ ہے، تو والدہ کی طرف اس کی یہ والدہ کی طرف نسبت کی ہے، تو جب والدہ کی طرف نسبت ہو یعنی یہ عبداللہ کی، یہ عبداللہ کے باپ کا نام مالک تھا اور اس کی والدہ کا نام بحینہ تھا، تو جب والدہ کی طرف نسبت کی ہے تو وہ حمزہ کے ساتھ یعنی الف کے ساتھ وہ لکھا گیا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا رجلاً، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا وقد اقیمت الصلاۃ، کہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی، یصلی رکعتین، وہ 2 رکعتیں پڑھتا رہا، تکبیر ہو گئی ہے تو وہ صبح کی جو سنتے ہیں ان کے پڑھنے کے اندر مشغول رہا۔ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاث بہ الناس، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو لاث بہ الناس، لوگوں نے اس کو گھیر لیا۔ اس بات کے یہ اس میں تھوڑا سا اختصار کیا گیا ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے کہ آپ اس کے پاس سے گزرے تو وہ اپنی سنتوں میں مشغول تھا، تو آپ نے اس کے کان کے اندر کوئی بات کہی جو دیگر لوگ نہ سن سکے، تو اس کے بعد چونکہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، آپ نے جماعت کرائی، تو لوگوں کو بڑی اس بات میں تو اس کی توجہ تھی اور سننے سمجھنے کی کوشش تھی کہ آپ نے اس کے کان میں کیا آہستہ سے بات کی ہے، تو سلام پھرتے ہوئے لوگوں نے اس کو گھیر لیا کہ بتلائیے اللہ کے رسول نے آپ کو کیا کہا تھا، بتلائیے کیا کہا تھا۔ یہ وہ درمیان میں اختصار کہ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاث بہ الناس، لوگوں نے آپ کو گھیر لیا، یعنی عبداللہ کو۔ وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، آج صبح اربعن، کیا صبح کی 4 رکعتیں ہیں، آج صبح اربعن، کیا صبح کی 4 رکعتیں ہیں، تم 2 رکعتیں تو ہمارے ساتھ پڑھو گے، اب تکبیر ہونے کے بعد بھی تم 2 پڑھ رہے ہو، کیونکہ تکبیر کے بعد فرض ہی ہوتے ہیں، تکبیریں جب تکبیر ہو جائے، اقامت ہو جائے تو پھر تو فرائض ہے، تو اب اقامت ہونے کے بعد بھی تم نماز ادا کر رہے ہو، تو گویا کہ یہ 2 فرض پہلے الگ ادا کرتے ہو، 2 ہمارے ساتھ پڑھو گے۔ یہ ایک انکار کا اور تنبیہ کرنے کا آپ کا انداز تھا، مطلب یہ تھا کہ یہ تیرا 2 رکعتیں ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جب فرض نماز اس کی تکبیر ہو جائے تو پھر سنت ہے، نوافل ہیں، کوئی بھی نماز ہے تو وہ اس کا ادا کرنا درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے جو درسی نسخہ ہے جو عام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے جلد ایک صفحہ 91 پر جو طبع ہند ہے، اس میں بہقی کے حوالے سے، بہقی کی جلد 2 صفحہ 483 کے حوالے سے ایک بات نقل کی ہے کہ ساتھ یہ لکھا سوائے صبح کے کہ اقامت کے بعد کوئی نماز نہیں سوائے صبح کے، لیکن یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، درست نہیں ہیں،
یہ جو بخاری کے حواشی نے درج کیے ہیں، امام بہقی نے خود اس اضافے کا رد کیا ہے۔ یہ اضافہ ذکر کر کے امام بہقی تو یہ رد کرنے کے لیے انہوں نے یہ الفاظ ذکر کیے، نہ کہ اس بات کے لیے، اس لیے کہ اس کی سند کے اندر دو راوی وہ ضعیف ہیں، ایک حجاج بن نصر، دوسرا عباد بن کثیر، یہ دو راوی اس کے اندر ضعیف ہیں، اس لیے یہ الفاظ ثابت نہیں، بلکہ اس کے برعکس امام بہقی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ روایت لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کی سنتوں کے بارے میں بھی سوال کیا گیا، کیا صبح کی سنتیں بھی اقامت کے بعد پڑھنی درست نہیں ہے؟ تو آپ نے صبح کی سنتوں سے بھی منع کیا۔ یہ دیکھیے بہقی جلد 2 صفحہ 483۔ اس کی سند کے اندر بھی اگرچہ ایک راوی مسلم بن خالد وہ متکلم فی ہے، بعد نے اس کے بارے میں کلام کی ہے، لیکن امام ابن حبان نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے، اور حافظ ابن حجر بھی رحم اللہ اس کو حسن قرار دیا ہے، جس طرح فتح الباری جلد 2 صفحہ 194 پر ہے، اور شیخ البانی رحم اللہ نے بھی اس کے بارے میں کہ اس راوی کے بارے میں کلام کرنے کے بعد اس کی روایت کو مقبول کے درجے تک پہنچایا ہے۔ چونکہ بخاری کے یہ حاشیہ لکھنے والے مولانا احمد علی سہارنپوری، انہوں نے یہ حاشیے کے اندر یہ لفظ لکھے تھے، تو اس وقت یہ مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحم اللہ ان کا یہ دور تھا جب انہوں نے یہ حاشیہ لے کر یہ پہلی مرتبہ چھپوائی تھی۔ تو سید نذیر حسین دہلوی رحم اللہ نے 1293 ہجری کے اندر یہ خط لکھا تھا ان کو کہ آپ نے یہ جو بہقی کے حوالے سے حوالہ دیا یہ غلط ہے، اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اقامت کے بعد کسی قسم کی سنت و نوافل یہ درست نہیں ہے، اور باقی بہت ساری اور روایات بھی اس سلسلے میں جو ہے ان کو درج کیا تھا۔ تو مولانا احمد علی سہارنپوری رحم اللہ انہوں نے اپنے دوست مولانا عالم علی مراد آبادی کو یہ خط ارسال کیا کہ آپ اس کا جواب دیں، لیکن دونوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، اور یہ مکمل خط جو مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحم اللہ انہوں نے اپنی ایک کتاب چھوٹی سی کتاب ہے جو اعلام اہل العصر فی احکام رکعتی الفجر، اس کے صفحہ نمبر 36 میں اس کو درج کیا ہے، تو وہاں آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ اور بخاری کی جو اب شرح مولانا عبدالستار احمد صاحب کی ہے، تو اس کے اندر بھی انہوں نے اس کو درج کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ کوئی بھی نماز ہو، صبح کی سنتے ہوں یا دیگر سنتے ہوں، اقامت کے بعد ان کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ البتہ یہ سنتے اگر رہ جائیں تو صبح کے فرضوں کے بعد ان کی قضائی دی جا سکتی ہے۔ ویسے تو صبح کی نماز کے بعد یہ طلوع شمس تک نماز درست نہیں ہے، البتہ صبح کی سنتیاں ادا کی جا سکتی ہیں، جس طرح کہ عصر کے بعد غروب آفتاب تک نماز درست نہیں ہے، البتہ کوئی قضا نماز ہو تو اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ قیس بن فہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فجر کی نماز، صبح کی فجر کی نماز کے بعد انہوں نے سنتیں ادا کرنی شروع کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اور بتلانے پر بھی انہوں نے بتلایا کہ میری صبح کی سنتیں رہ گئی تھی، تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ یہ صحیح بن خزیمہ حدیث نمبر 1116 میں صحیح سند کے ساتھ واقعہ ہے۔ اور اسی طرح امام ابن حبان رحم اللہ اور ابن خزیمہ اور امام حاکم اور امام ذہبی نے اس واقعے کو، یہ جو صحیح ابن خزیمہ کا، اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ صبح کی سنتیں اگرچہ طلوع آفتاب کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور مسجد کے اندر ان کا بیٹھ کر انتظار کرنا کوئی لازمی نہیں ہے،
بعض لوگوں نے ایسے عجیب و غریب شرطیں لگا کر لوگوں پر یہ تنگی ڈالی ہوئی ہے، اگر کوئی سنتیں پہلے ادا نہیں کی تو فرض پڑھنے کے بعد وہ مسجد میں بیٹھا رہے، صبح سورج طلوع ہونے کے بعد پھر وہ یہ پڑھے۔ یہ کوئی، ہاں سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر بیٹھ کر انتظار کرنا، یہ قید لگانا، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ آدمی گھر میں آئے، کہیں اور جائے، بعد کے اندر بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر فرضوں کے بعد بھی ان کی قضا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جس طرح کہ طلوع شمس کے بعد ادا کرنے کے بارے میں جامع ترمذی کی حدیث نمبر 423 میں اس کا تذکرہ ہے، تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ فرض نماز کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی سنت نوافل پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس کے سلسلہ میں کئی ایک حنفی علماء، انہوں نے بھی اس بات پر کافی اچھا تبصرہ کیا ہے، جس طرح کہ یہ مولانا غلام رسول سعیدی جو بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو یہ ان کی شرح صحیح مسلم جلد 2 ہے، تو اس پر انہوں نے جو اس بارے میں لکھا ہے، میں اس کو صرف ان کی الفاظ ہی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کی جلد 2 صفحہ 420 اور 421 ہے۔ فرماتے ہیں کہ لمبی بات اوپر کرتے ہوئے عنوان قائم کیا ہے، اقامت کے وقت سنت فجر پڑھنے کا حکم۔ تو آگے جا کر بیان کرتے کہ امام شافعی اقامت کے وقت مطلقاً سنتیں پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ بظاہر اس حدیث سے امام شافعی کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اقامت فجر کے وقت سنتیں پڑھنے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اس لیے اتباع حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اقامت فجر کے وقت سنت پڑھنا شروع نہ کرے، کیونکہ جن کے حکم سے سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ خود منع فرما رہے ہیں۔ اور آگے تھوڑا سا آگے جا کر فرماتی ہیں، یہ انتہائی غلط طریقہ مروج ہے کہ مسجد میں فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہے اور لوگ جماعت کی صفوں سے متصل کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ امام بآواز بلند قرآن پڑھ رہا ہے، جس کا سننا فرض ہے، اور سنتوں میں مشغول شخص اس فرض کو ترک کر رہا ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ سنتوں میں مشغول شخص بظاہر فرض اور جماعت سے اعراض کر رہا ہے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ اس کا یہ عمل اس باب کی احادیث کی مخالفت کو مستلزم ہے۔ یہ بریلوی مکتبہ فکر کے مولانا غلام رسول سعیدی فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال بات یہی ہے کہ جو فرضوں کا مقام ہے اس کو سنت اور نوافل اس درجے کو نہیں پا سکتے، اس لیے فرائض کے وقت تکبیر ہونے کے بعد فرض نماز ہی ہے، اور سنتوں اور نوافل میں مشغول ہونا یہ درست نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ ہمارے بہت ساری مساجد کے اندر جس طرح کہ یہ سعیدی صاحب نے فرمایا ہے اسی طرح ہوتا ہے، تو تاکہ لوگ اپنی اس غلطی لا علمی کی وجہ سے اس غلطی کے اندر وہ نہ رہیں۔ باب نمبر 39، باب حد المریض ان یشہد الجماع، باب مریض کی حد بندی کہ کس قدر اس کی مرض ہو وہ باجماعت تک حاضر ہو، اور کس قدر تک زیادہ ہو جائے تو جماعت کو چھوڑ سکتا ہے، یعنی کتنی حد تک مرض ہو تو جماعت تک اس کو جانا چاہیے، اس کا بیان۔ اس سلسلہ میں کہ مریض کو کس حد تک کی بیماری میں باجماعت کے لیے آنا چاہیے اور کس حد تک نہیں آنا چاہیے، اس سلسلہ میں کوئی حتمی ضابطہ تو مشکل ہے، کیونکہ مرض اور مریض کے احوال مختلف ہوتے ہیں۔ ایک مرض ایک آدمی کو ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، تو اس طرح کی تھوڑی بہت درد تکلیف اور بخار کی وجہ سے کاروبار بھی کرتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے، باقی دینی دنیاوی کام کر رہا ہے، لیکن اتنا ہی مرض کسی اور کو ہو جائے تو وہ 4 پائی سے نہیں اٹھ سکتا۔ یہ اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں، بعض بڑے صنف نازک ہوتے ہیں، معمولی بیماری بھی برداشت نہیں کر سکتے،
بعض جو بڑی بڑی بیماریاں ان کا بھی مقابلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے اندر اتنا ہے کہ آدمی بیماری اس حد تک ہو کہ بغیر سہارے کے اس کا چلنا دشوار ہو جائے تو پھر گھر میں پڑھ لینے کا جواز ہے۔ لیکن اگر معمولی قسم کی بیماری ہے کہ کاروبار پر جا رہا ہے، دکان پر جا رہا ہے، باقی کاروبار تمام کرتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہو جی میں بیمار ہوں گھر میں پڑھ لیتا ہوں، تو یہ بھی ایک عجیب بھی ہمارے سلسلہ بنا ہوا ہے۔ مسجد میں جائیں تو کرسیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، وہ کون بیٹھنے والے ہوتے ہیں؟ اچھے بھلے کاروباری آنے جانے والے، خرید و فروخت کرتے ہیں، سامان اٹھا کر گھر میں لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، لیکن مسجد میں آ کر انہوں نے سب سے پہلے کرسی کو سیدھا کرنا ہوتا ہے، جی ہم بیمار ہیں۔ کاروبار کے لیے بیمار نہیں ہے، لمبے لمبے سفر طے کر لیتے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، شادی بیاہ میں جا رہے ہیں، لیکن نماز کے وقت وہ کرسی کے اوپر ہیں۔ اسی طرح اور کئی ایک انہیں گھر میں نماز پڑھنے کا یہ جواز نکالا ہوا ہے کہ معمولی سا بیماری ہو تو گھر کے اندر ادا کر لی۔ تو امام بخاری اس کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ چھوٹے موٹے عارضے ان کو یہ عذر نہیں بنانا چاہیے۔ حدیث نمبر 664، حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثني ابي قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود قال كنا عند عائشه رضي الله عنها فذكرنا المواظبه على الصلاه والتعظيم لها۔ ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے تو ہم نے تذکرہ کیا نماز پر دوام اور ہم اس پر ہمیشگی کرنے کا، و تعظیم علیہ اور نماز کی عظمت، نماز کی شان، اس کا تذکرہ کیا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں پھر یہ واقعہ سنایا۔ قالت لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الذی مات فیہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، وہ مرض جس کے اندر آپ کی وفات ہو گئی تھی اس بیماری کا تذکرہ ہے۔ فحاضرت الصلاۃ، و نماز کا وقت ہو گیا۔ حاضرت الصلاۃ من حضرت وقت الصلاۃ، نماز کا وقت حاضر ہوا۔ فاذن، اذان کہی گئی۔ فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فقیل لہ، تو آپ کو یہ گزارش کی گئی کہ ان ابا بکر رجل اسیف، بے شک ابو بکر ایک کمزور طبیعت کے آدمی ہیں۔ اذا قام فی مقام کا، جب وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، لم یستطع ان یصلی بالناس، تو وہ لوگوں کو نماز پڑھانے کی ہمت نہ رکھیں گے، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ نماز کے اندر گر جائیں، آواز اونچی نہ کر سکیں، یا کوئی اور عارضہ ہو جائے، تو اس لیے آپ ابو بکر کی بجائے حضرت عمر کو یہ کہہ دیجیے، وہ ذرا جسم کے مضبوط ہیں۔ وعاد فعادوا لہ، آپ نے دوبارہ کہا کہ ابو بکر کو کہو، تو انہوں نے بھی آگے سے اسی طرح پھر یہ سفارش کی۔ فعاد الثالثۃ، آپ نے تیسری مرتبہ بات دہرائی۔ پھر آپ نے ناراضگی کے انداز میں کہا کہ انکن صواحب یوسف، تم تو یوسف علیہ السلام ان کے صواحب کی طرح ہو، جس طرح وہ غلط مشورہ دے رہی تھی اس طرح تم بھی مجھے غلط مشورہ دے رہی ہو کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو جماعت، کسی اور کو مصلی پر کھڑا کیا جائے، یہ تمہارا مشورہ درست نہیں ہے۔ یا جس طرح وہ بظاہر کچھ اور کہہ رہی تھی، دل کے اندر کچھ اور تھا، اوپر سے تو یا عزیز مصر کی بیوی نے دعوت اپنی سہیلیوں کی اس لیے کی تھی، مقصود اوپر سے دعوت ہے، لیکن اندر سے دکھلانا، یوسف علیہ السلام کو دکھلانا مقصود تھا۔ اسی طرح تم اوپر سے تو یہ کہہ رہی ہو، دل میں تمہارے کوئی ارادہ اور ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو ہی کہو کہ وہ لوگوں کو نماز کرائے، جماعت کرائے۔ تو امامت کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ ہر ایک جو چاہے آگے مصلی پر کھڑا ہو جائے، جس طرح کہ ہم نے یہ نظام بنایا ہوا ہے، معمولی سا امام آگے پیچھے ہو جائے تو جلدی سے کسی بھی آگے کو، وہ جس بیچارے کو سورہ فاتحہ بھی سیدھی نہیں آتی، وہ اس کو آگے کر دیا ہے، یا کسی اور جو ہے داڑھی کٹواتا ہے اس کو آگے کر دیا ہے،
حقہ سگریٹ کا جو عادی ہے اس کو آگے کر دیا، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ امامت کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، جس تک کہ آگے یہ بات آ رہی ہے، تو اس لیے آج جو اس کا حقدار ہے اسی کو آگے کرنا چاہیے۔ اور بھی صحابہ کرام بڑے نیک صالح صاحب علم موجود تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی موجودگی کے اندر باقی وہ جماعت ان کو آپ نے اجازت نہ دی۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس فخرج ابو بکر فصلی، چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اٹھے اور نماز پڑھائی۔ فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفس خفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس میں کچھ خفت تخفیف پائی۔ یہ کئی جماعتیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی، تو پھر کچھ نمازوں کے بعد آپ نے اپنی طبیعت کے اندر کچھ آسانی پائی، کچھ محسوس کیا کہ میں ہمت ہے، اب میں اٹھ کر جا سکتا ہوں۔ فخرج یحاد بین رجلین، آپ نکلے، دو آدمیوں کے درمیان چلائے جا رہے تھے، دو آدمی سہارا دے کر آپ کو چلا رہے تھے۔ کأنی انظر الی رجلیہ، گویا کہ اب بھی میں دیکھ رہی ہوں آپ کے پاؤں مبارک کو، تخطان الارض من الوجع، پاؤں کے اوپر لکیریں کھینچتے آ رہے تھے کو کمزوری کی وجہ سے۔ تو دو صحابہ نے سہارا دیا، پاؤں تب بھی وہ زمین پر بوجھ برداشت نہیں کر رہے تھے، بلکہ پیچھے ایسے جیسے گھسٹتے آ رہے ہیں، لکیر اور نشان بنتا آ رہا ہے، اس طرح پاؤں تھے۔ فاراد ابو بکر نے یتأخر، یہ منظر دے کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا۔ فاوم علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا، ام مکانہ کا، اپنی جگہ، اپنی جگہ، یعنی ٹھہرے رہیں، آپ جماعت کرائیں۔ ثم اتی بہ، پھر آپ کو لایا گیا، حتی جلس الی جنبہ، یہاں تک ان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں آ کر آپ بیٹھ گئے۔ قیل للعامش، امام عامش کو اس سے بات پوچھی گئی، وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی و ابو بکر یصلی بصلاتہ، کیا بات ایسے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اصل امام آپ تھے، اور ابو بکر جو وہ آپ کی نماز کے ساتھ نماز اپنی پڑھ رہے تھے، تو یعنی نبی کی وہ تکبیرات کے ساتھ اور رکوع سجدے کے ساتھ ابو بکر اسی طرح پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور پھر لوگ جب وہ ابو بکر کی نماز کی اتباع کر رہے تھے، ان کے رکوع سجدے میں جانے کو دے کر رکوع سجدے میں جا رہے تھے، کیا بات ایسے ہے؟ فقال براسی، نعم، انہوں نے اپنے سر سے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے، اور پیچھے لوگ جب وہ ابو بکر کی اقتداء کر رہے تھے۔ رواہ ابو داؤد، اس کو بیان کیا ابو داؤد طیالسی نے بھی شعبہ سے، اور وہ عامش سے بعض، لیکن اس کا بعض حصہ وہ بیان کرتے ہیں۔ وزادہ ابو معاویہ، اور ابو معاویہ نے زیادہ کیا ہے، ابو معاویہ جو عامش سے بیان کرتے ہیں اس میں یہ لفظ ہے، جالسا، یہ سارے ابی بکر، آپ ابو بکر کے بائیں طرف جا کر بیٹھ گئے۔ فکانہ ابو بکر یصلی قائمہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ حدیث نمبر 665۔ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن یوسف عن معمر عن زہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ قال قالت عائشہ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واشتد وجعہ، جب ثقیل ہو گئی، طبیعت بوجھل سی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بیماری بھی کوئی شدت اختیار کر گئی، استادر ازواجہ، تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی، ان یمرض فی بیتی، کہ آپ میرے گھر میں، یعنی سیدہ عائشہ کے گھر میں اپنی بیماری کے ایام گزاریں۔ فاذن لہ، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ فخرج بین رجلین، تو آپ نکلے دو آدمیوں کے درمیان، تخط رجلہ الارض، آپ کے پاؤں جو وہ زمین پر وہ گھسٹتے آ رہے تھے، یعنی لکیر کے نشان بنتے آ رہے تھے۔ فکان بین العباس و رجل آخر، آپ حضرت عباس اور ایک اور آدمی کے درمیان اس طرح آ رہے تھے، یعنی اس طرح چل رہے تھے۔ قال عبید اللہ راوی فرماتے ہیں، فذکرت ذلک لابن عباس، میں نے یہ واقعہ ابن عباس کے سامنے ذکر کیا، ما قالت عائشہ، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سنایا۔ فقال علی،
ابن عباس مجھے پوچھنے لگے وہ حل تدری من الرجل الذی لم تسمی عائشہ، کیا آپ جانتے ہیں اس دوسرے آدمی کے متعلق کہ جس کا نام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہیں لیا؟ ایک کا نام لیا کہ نبی کو لانے والے ایک ہے عباس سے اور ایک اور آدمی، تو اس دوسرے آدمی کا آپ کو پتہ ہے؟ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتہ۔ قال وہ علی بن ابی طالب، انہوں نے بتلایا کہ وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک جو سائر تھی تو گھر سے لے کر مصلی تک پہنچنے تک وہ صرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس طرف رہے، اور جو دوسری سمت تھی وہ تبدیل ہوتی رہی ہے۔ اس کے اندر آپ کی باندی اور لونڈی جب پہلے گھر سے دروازے تک انہوں نے پہنچایا ہے، پھر آگے اور صحابی نے سہارا دیا، پھر آگے اور نے، اس کے اندر متعدد صحابہ باری باری بدلتے رہے تھے، اس لیے ان کا نام تذکرہ نہیں کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔